بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سال پہلے ایک تھیسس مجھے لکھنے کو ملا جناب, اور میں ایم ایس سی کر رہا تھا اس وقت. تو اس وقت جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ امریکاز انوالومنٹ ان ورلڈ افیئرز اینڈ امپیریل اوور اسٹریچ. اس وقت جو میری تھنکنگ تھی وہ یہ تھی کہ کسی بھی تیسری جگہ پہ, یعنی کہ امریکہ ایک ملک کے اندر تو انگیج رکھ سکتا ہے اپنے آپ کو, ایک ملک کے اندر جناب انگیج ہو کے وہاں پہ جنگ لڑ سکتا ہے, لیکن اگر کسی تیسرے ملک میں اپنے آپ کو انگیج کرے گا تو وہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اس کے ساری نیٹی گریٹیز تھی, اس کی پوری ڈیٹیلز تھی, خیر وہ ایک لمبی سٹوری ہے. لیکن دین اگین اس وقت جو سچویشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. جو یہاں پہ کانفلکٹ شروع ہوا ایران امریکہ کا, اس کانفلکٹ کو ریزالو ہونا چاہیے, اور اس کی انڈیکیشن جو ہے وہ دے چکے ہیں. چائنیز گورنمنٹ بھی دے چکی ہے, چائنیز پریزیڈنٹ بھی دے چکے ہیں ان سو مینی ورڈز, کہ جناب ٹرمپ نے جب 14 مئی کو چائنا آنا ہے اور پریزیڈنٹ شی سے ملاقات کرنی ہے, اس سے پہلے یہ سارا ایشو جو ہے اس کو سارٹ آؤٹ کر کے آئے. پہلے ایک ایڈوانس ٹیم جانی تھی وہاں پہ جو کہ کینسل ہو گئی. اب جناب ایک نئی ٹیم آئندہ آنے والے دنوں میں جا سکتی ہے چائنا امریکہ سے, اور وہ جناب وہاں پہ جا کے نیٹی گریٹیز طے کریں گے کہ پریزیڈنٹ جب آئیں گے, ٹرمپ جب آئیں گے چائنا, تو وہاں پہ کیا ہوگا. میرے اندازے کے مطابق وہاں پہ کئی ایم او یوز اور کئی ایگریمنٹس جو ہیں بٹوین چائنا اینڈ امریکہ وہاں پہ سائن ہونے ہیں, کیونکہ وہاں پہ بزنس کی آپشنز جو ہے موجود ہیں آج بھی, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ٹیرفس ہیں, زیادہ ہیں, کم ہیں, وہ بھی ایک بات چیت وہاں پہ ضرور ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جناب اس قسم کی بات چیت بھی ہوگی کہ جناب فلاں کمپنیز, فلاں ملٹی نیشنلز جو ہیں وہ وہاں پہ ایگریمنٹس کر سکتے ہیں, چاہے وہ چائنیز ہو چاہے وہ امریکنز ہو, سو وہ آپس میں ایگریمنٹس بھی ہو سکتے ہیں. بزنس جو ہے وہاں پہ ہوگا بٹوین چائنا اینڈ امریکہ. اب ریجن کی اگر سچویشن کی بات کی جائے تو وہ جناب ریجن کی سچویشن جو ہے اگر یہ سارٹ آؤٹ ہو بھی جاتی ہے وزٹ سے پہلے ٹرمپ کے چائنا کے وزٹ سے پہلے اگر سارٹ آؤٹ ہو بھی جاتی ہے, ان سو مینی ورڈز یہ ہمیں دیکھنے کو بھی مل رہا ہے. جو ٹرمپ ہیں وہ بار بار کہتے ہوئے ہمیں نظر بھی آتے ہیں کہ جناب ہم نے ایران کو بہت ڈیمیج کر دیا ہے, اس کی نیوی کو ڈیمیج کر دیا ہے, اس کا انفراسٹرکچر ڈیمیج کر دیا ہے, اس کو جناب ہم نے بہت وہاں پہ ڈیمیج پہنچایا ہے. دس از واٹ دا امریکن پریزیڈنٹ سیز. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اگر کپل اپ کیا جائے, ان کو سم اپ کیا جائے, تو جناب میرے خیال میں ایک یہاں پہ ایگزٹ اسٹریٹجی ہونی چاہیے, اور اسی کو بیس بنا کے, انہی اسٹیٹمنٹس کو بیس بنا کے امریکہ کو ایک ایگزٹ اسٹریٹجی مل سکتی ہے ان دا ڈیز ٹو کم. ایران آن دا ادر ہینڈ اگر دیکھا جائے تو وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے, ایران از ایکسپلائٹنگ امریکہ, کیونکہ دیر آر ریزنز فار دیٹ. ایک تو جناب ان کو نظر آ رہا ہے ایران کو جناب کہ وہاں پہ 1 مئی جو کہ آج 1 مئی ہے, وہاں پہ 60 دن کا جو ٹائم سپین ہے, جو پیریڈ ہے, جو کسی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ کو ملتا ہے کہ وہ جناب انگیج کر سکتا ہے وداؤٹ آسکنگ اینی باڈی, وہ اپنے آپ کو انگیج کر سکتا ہے کسی اور ملک میں وار میں, وہ آج پیریڈ جو ہے, وہ جو ٹائم سپین ہے وہ ختم ہو رہا ہے آج. ناؤ دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہیز ٹو گو بیک ٹو دا کانگریس تھی, اور کانگریس میں جا کے اس کو اپنے آپ کو بتانا پڑے گا کہ واٹ ایگزیکٹلی از جناب گوئنگ آن, اینڈ کیوں اس کو مزید اسٹریچ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا اس وار کو جو کہ ایران کے ساتھ چل رہی ہے, اور کون سے آبجیکٹیوز ہیں جو اچیو ہو چکے ہیں اور کون سے آبجیکٹیوز جو ہے امریکہ کے وہ اچیو نہیں ہوئے. سو ان کو ساری چیزیں کانگریس کو وہاں پہ جا کے بیان کرنی پڑیں گی. آن دا ادر ہینڈ ایک اور چیز بھی ہے, مڈ ٹرم الیکشنز ہیں. مڈ ٹرم الیکشن جناب نومبر میں ہے امریکہ کے اندر, اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ وہاں پہ جو پرائس ہائک ہوگی ہے امریکہ کے اندر, وہ بھی تھوڑا سا جٹری فیلنگ ہے جناب امریکن عوام میں. سو اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے پولیٹیکلی, اور اس کو بھی پولیٹیکلی ایڈریس کیا جائے گا ان دا ڈیز ٹو کم. نا یہ ساری سچویشن اگر ہم سامنے رکھیں, ایران کی اگر ہم بات کریں کہ جناب اس کو کہا جاتا ہے جناب کہ وائٹ ہاؤس کی اسپوکس پرسن کہتی ہیں جناب کہ ہم ان کو جناب 500 ملین کا روز کا نقصان پہنچا رہے ہیں ایران کو, اور ہم ان کو جناب بالکل اسٹرینگل کر دیں گے ایران کو اکنامکلی. تو یس دے آر رائٹ, اس کو اسٹرینگل کیا جا رہا ہے ایران کو اکنامکلی, لیکن کیا باقی ممالک جو اس کے الائز ہیں, ایران کے جو الائز ہیں, کیا وہ اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. جن ممالک کے انٹرسٹ ہیں ایران کے اندر وہ اس کو بالکل ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ رشیا ہو, چاہے وہ چائنا ہو, چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو, جن کے انٹرسٹ ہوں گے ایران میں اس کو ڈیفینیٹلی ایران کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں وہ لوگ.
ٹھیک ہے. اینڈ سو مچ سو کہ یہاں پہ تو مطلب اس قسم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں جن کا میں ابھی آپ کو کلپ بھی دکھا دیتا ہوں کہ جناب ماسکو سے ہمارے ساتھ ایک موجود تھیں ڈاکٹر صاحبہ, انہوں نے کہا جی کہ یس وی آر ہیلپنگ ایران آؤٹ ان دس وے. ذرا کلپ دکھا دیجیے گا جی. Russia being a superpower nowadays in producing new technology, I mean hypersonic missiles, absolutely, without no doubt, have been transferring and helping Iran in order to develop this new generation of weapons. یہ سچویشن آپ کے سامنے ہے جی. اور اب جلیل عباس جیلانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جناب, سیکرٹری فارن افیئرز رہ چکے ہیں, ایمبیسڈر بھی رہ چکے ہیں امریکہ میں. جلیل صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. جلیل صاحب واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ ٹو ہیپن ان دا ڈیز ٹو کم جدو جاوے گا ٹرمپ چائنا, اس تو پہلے ایران امریکہ کا جو ایشو ہے یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا یا اٹس گوئنگ ٹو اسٹریچ؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل ایک بریفنگ بھی ان کو ہوئی ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, اور انہوں نے غالباً اکارڈنگ ٹو جو میڈیا رپورٹس ہیں اس کے مطابق انہوں نے ان کو 2-3 آپشنز بھی دیں, اور ایک آپشن یہ تھی کہ جی یا تو یہ جو سیکنڈ فیز ہے آف ایپک فیوری اس کو دوبارہ ریوائیو کیا جائے, یا پھر اپنا یہ اس کو اکنامک اسٹرینگولیشن کی جائے, یا تیسرا ہے کہ جی نیگوسیشنز کا. تو میرے خیال میں جو پہلی 2 آپشنز ہیں وہ تو کوئی اتنی زیادہ سود مند نہیں ہوں گی امریکہ کے لیے, کیونکہ وہ پہلے بھی ٹرائی کی جا چکی ہیں, لیکن اس سے جو ہے ایران کے کو انہوں نے جو ان کی جو پوزیشن ہے جو واضح کی تھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکے. تو سچویشن ان دا مین وائل جو پاکستان ہے, پاکستان اپنی جو خطے میں امن و امان کے لیے کوششیں کر رہا تھا وہ کرتا رہے گا, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو کہ سیکنڈ راؤنڈ ہونا تھا اسلام آباد میں, اس کی جلد از جلد اس کی ریوائول ہو جائے. تو اس کے لیے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے بھی بات چیت کی ہے دونوں اطراف سے, اور مجھے امید ہے کہ یہ نہ صرف ایران کے انٹرسٹ میں ہے بلکہ امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے اور خطے کے انٹرسٹ میں ہے. ہمارے خلیجی ممالک جو ہمارے دوست بھائی ہیں, برادر ممالک, ان کے بھی انٹرسٹ میں ہے کہ کسی طریقے سے یہ امن و امان قائم ہو جائے, اور یہ جو ہارموز ہے اس کو بھی اوپن رکھنا چاہیے, کیونکہ اس کی وجہ سے بے شمار مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس جو ہے جلیل صاحب آپ کے خیال میں کب تک ممکن ہے, اس کی پاسبلٹیز کیا ہیں؟ میرے خیال میں تو ایک دفعہ جب بات چیت کا جو راؤنڈ شروع ہوگا, ابھی ویسے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ سیکنڈ راؤنڈ کب ہوگا, لیکن امید رکھی جا سکتی ہے. امید اس لیے رکھی جا سکتی ہے کہ اس جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ایک معاشی عدم استحکام پیدا ہوا ہے تو وہ اس کے کافی مزید اس کو ایگریویٹ ہونے کے چانسز ہیں, اور وہ جو معاشی جو صورتحال ہے وہ امریکہ کے لیے بھی اتنی ہی دگرگوں ہے جتنی کہ باقی ایران کے لیے ہے اور یورپ کے لیے ہے اور ایشیا کے ممالک میں. اور خاص طور پہ رانا صاحب جو ممالک ہیں, ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جس طرح سے پاکستان ہے, تو ان کے لیے تو مشکلات کافی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتی ہیں. تو اس لیے ہماری خواہش یہ ہے کہ اس کو جلد از جلد مذاکرات پہ لایا جائے. اچھا, تو میں اگر یہ سمجھوں کہ 14 مئی کو ٹرمپ نے جب چائنا جانا ہے تو اس سے پہلے یہ ایشو سارٹ آؤٹ نہیں ہو سکتا, تو میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ مجھے اس وقت تو ابھی آپ نے دیکھا کہ 1 مئی آج ہے, 14 دن میں وقفہ بہت ہی کم ہے. اگر تو دونوں کی طرف سے کوئی فلیکسیبلٹی دکھائی جائے دونوں سائڈ سے, اسٹریٹ کا ایران کا تو بیسک یہی ہے کنٹینشن کہ جی یہ جو بلاک ہیڈ ہے اس کو ختم کیا جائے, اور اسی دوسری طرف سے امریکہ کی طرف سے بھی یہ ہے کہ ان کی طرف سے کچھ ڈیمانڈز ہیں. تو لیکن بات یہ ہے رانا صاحب, میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ جو میڈیا کے تھرو ڈیمانڈز کرنا بغیر ٹیبل پہ بیٹھنے کے, وہ یہ مسئلے مسائل زیادہ کمپلیکیٹ ہو جاتے ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ دونوں فریقین وہ آ کے بیٹھیں تاکہ وہ ایک دنیا میں ایک پوری دنیا میں
جو ایک انسرٹن سی سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے دور کرنے کی کوشش کریں. امریکہ کے اندر بھی اس کے سیاسی اس کے امپلیکیشنز ہیں, پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں انٹرنلی, ان کے لیے سیکیورٹی امپلیکیشنز بھی ہیں, اور پھر یہ ہے کہ ان کی جو الائنس ہے وہ بھی اس کو بھی دراڑ پڑنے کا خطرہ ہے, کیونکہ جو الائنس پارٹنرز ہیں یورپ میں بھی اور نیٹو کنٹریز میں بھی, تو وہ بھی انہی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں جس مشکلات سے ساری دنیا دوچار ہے. اب آپ کل کی میں میٹنگ کا بتاتا ہوں کہ کل کو جو ڈیفنس کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں بتایا گیا کہ جی $25 بلین تو امریکہ کے ابھی تک خرچ ہو چکے ہوئے ہیں اس جو مختصر سی جو جنگ تھی, جو پہلا فیز تھا ایپک فیوری کا. تو میرا اپنا یہ ہے کہ اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے جلد از جلد. ٹھیک ہے. اچھا فرسٹ میں آ گیا آج. اچھا 60 days کا ٹائم سپین جو ہے وہ دیٹ از لائک اوور ناؤ. کوئی بھی امریکن پریزیڈنٹ 60 دن کے لیے جنگ لڑ سکتا ہے, کسی سیکنڈ کنٹری میں جا کے انگیج ہو سکتا ہے, لیکن اس سے زیادہ اگر ٹائم اس کو چاہیے ہو, جنگ اسٹریچ کر جائے, تو اس کو کانگریس کے پاس جانا پڑتا ہے. ان دس پرٹیکولر کیس آپ کے خیال میں کل کیا سچویشن ہو سکتی ہے کانگریس میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی؟ کانگریس کے اندر جس قسم کی ڈویژن ہے اس سے لگتا ہے کہ پرابلمز ہوں گی کافی زیادہ. اور پھر یہ ہے کہ کانگریس یہ بھی دیکھے گی کہ فرسٹ فیز یہ جو تھا اس جنگ کا, جس کے اندر وہ باقاعدہ جنگ ہوئی, اور اس کا کتنا فائدہ ہوا, کتنے آبجیکٹیو ان کے اچیو ہوئے, اور یہ تمام چیزیں جو سی ہیں وہ زیر بحث آئیں گی کہ کیا رجیم چینج وہاں پہ ہوئی, کیا وہاں پہ انہوں نے فلیکسیبلٹی شو کی پہلے کہ اب اگر آپ مزید جو ایک دوبارہ جنگ اگر چھیڑیں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا, اور کس طریقے سے اس کو آبجیکٹیو اچیو ہوں گے. تو یہ تمام چیزیں جو سی ہیں وہ زیر بحث آئیں گی اس ڈیبیٹ کے اندر. ٹھیک. اچھا دیکھیں کچھ عرصہ پہلے, کچھ سال پہلے, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, ایران کے یورینیم کا, انرچ یورینیم کا مسئلہ ہو, تو کچھ عرصہ پہلے, کئی سال پہلے بلکہ, ایران نے اپنا انرچ یورینیم جو تھا وہ رشیا کو دے دیا تھا, اور کچھ 2015 میں پروبیبلی, اور وہاں پہ IAEA نے کہا بھی تھا کہ جناب انہوں نے اپنا انرچ یورینیم پروبیبلی دے دیا اس کو, رشیا کو. اگر ابھی پھر یہ ایشو ریز ہوتا ہے, اگر صرف انرچ یورینیم کا ہی مسئلہ اگر سمجھا جائے کہ ایران کے اوپر مدعا پڑتا ہے, تو کیا دوبارہ اس چیز کو ریپیٹ کر سکتا ہے ایران؟ پھر انرچ یورینیم جو بھی ہے, جتنا بھی ہے, وہ رشیا کو دے سکتا ہے جلیل صاحب؟ جی اپنا ایران جو جنوری میں جو بات چیت ہو رہی تھی تو اس کے اندر تو جو عمانی سائٹ سے جو ہمیں انفارمیشن ملی تو اس کے اندر تو جو تھے بیسک پوائنٹس جن کے اوپر اگریمنٹ ہو گیا ہوا تھا وہ تو یہی تھے. جو یہ اگین میں بتا رہا ہوں کہ عمانی حکمران جو کہ اس کے اندر شامل تھے, اس کے اندر یہ تھا کہ ایران نے کہا کہ وہ جتنا بھی الاؤڈ ہے انریچمنٹ انڈر IAEA انٹرنیشنل رولز کے مطابق 3 to 4% وہ اپنا کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو انرچ یورینیم ہے جو 60% تک انہوں نے کر لیا ہوا تھا, اور جس کی مقدار کو تقریباً 440 کلو گرام کے قریب ہے, تو اس کو ان کے مطابق وہ یا تو وہ کسی تھرڈ کنٹری کو دے سکتے ہیں, یا پھر آج کل وہ اس کو ڈائلیوٹ بھی کیا جا سکتا ہے ٹو اے لوور لیول. تو وہ اپنا اس میں کوئی ایسی مشکل نہیں, اور وہ بھی IAEA کے سپرویژن میں کیا جاتا ہے, اس کو ڈائلیوٹ اور ڈاؤن گریڈ کیا جا سکتا ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ بھی کیا جا سکتا ہے. اور لیکن اب جس طریقے سے انہوں نے جب مذاکرات ہوئی اپنا بعد میں اسلام آباد میں, تو اس میں تو غالباً موقف ایران کا یہی تھا کہ وہ اسی چیز کو کرنے کو تیار ہوں گے, لیکن امریکہ کی طرف سے ڈیمانڈ آئی کہ نہیں وہ اپنا 0% پہ لے جائیں, اور جو یورینیم ہے اور اس کے بعد اپنے اس کو انفراسٹرکچر کو بھی ابینڈن کریں اور نیوکلیر پروگرام کو کمپلیٹلی ابینڈن کریں. تو غالباً یہ والی جو سی کنڈیشن تھی ایران کے لیے قابل قبول نہیں تھی. تو عمان کے پاس تو چلے انہوں نے ہیوی واٹر کسی زمانے میں ایران نے وہاں پہ سٹور کر دیا تھا, وہ تو چلے ایک ان کا آپس میں کمفرٹ لیول ہے عمان کا اور رشیا کا. کیسپین سی اگر دیکھا جائے تو وہاں سے ان کا آپس میں رابطہ بڑا آسانی سے ہوتا آیا ہے اور ابھی بھی جاری ہے بٹوین ایران اینڈ رشیا. اور کچھ ایسی اسٹیٹس ہیں جو سوویت یونین سے
انہوں نے پارٹ ویز کیا تھا, دے پارٹڈ ویز فرام سوویت یونین, تو وہ بھی وہاں پہ کمفرٹیبل ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ کیسپین سی میں کوئی بھی وہاں پہ نہیں جا سکتا, کوئی بھی ملک کی اور فورس وہاں پہ جا نہیں سکتی. ڈو یو تھنک ان دا ڈیز ٹو کم ایران جو ہے اس کو زیادہ ریگرسلی ٹیپ کرے گا کیسپین سی کا جو روٹ ہے بٹوین رشیا اینڈ ایران؟ جی نہیں, میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی انڈیکیشن ہے کہ وہ اس میں کوئی انٹرفیئر کرے گا. ابھی تک تو بیسیکلی جو کلیم کر رہا ہے ایران, اس کے لیے وہ سائٹ کرتے ہیں جو انٹرنیشنل رولز ہیں اباؤٹ جو گورن کرتے ہیں لائٹورر اسٹیٹس کو, جن کا حق وہ کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو ایرانینس کہ 12 کلومیٹر تک ان کا وہ حق ہے. تو اسی بیسس کی انہوں نے اپنا اسٹیک کلیم اسٹیک وہ کیا ہوا ہے انہوں نے ساری چیزیں. لیکن کیسپین سی میں میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ایسی انٹینشن ہوگی یا کوئی ایسی انڈیکیشن ہے ابھی تک. اچھا, واٹ اباؤٹ دس اوپیک جی؟ یو اے ای ہیز واکڈ آؤٹ آف اوپیک جی, تو اس کے کوئی امپلیکیشن ہوں گے اس ریجن میں جی؟ اس کی تو بس یہی ہے کہ میرے اپنے انفارمیشن کے مطابق تو اوپیک ایز این آرگنائزیشن اس میں سے کئی دفعہ ممالک نے ودرا کیا, کئی دفعہ پھر دوبارہ اس کو جوائن کیا. تو ابھی جو یو اے ای نے وہاں سے ودرا کیا ہے اوپیک سے, بلکہ آج ہی کے دن سے انہوں نے کہا کہ وہ یہ نافذ ہوگا ان کا یہ فیصلہ. تو اس کے اندر غالباً جو یو اے ای ہے وہ زیادہ فلیکسیبلٹی چاہتا ہے اپنی آئل پروڈکشن میں, اور ان کی خواہش یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ جو جنگ کی وجہ سے ایک امپیکٹ ہوا ہے آن آئل پروڈکشن بھی اور آئل ایکسپورٹ کو بھی, تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کمپنسیٹ کیا جائے. تو یہ دس از دی آرگیومنٹ دیٹ از بینگ گیون جو ان کی طرف سے. تو غالباً یہ فلیکسیبلٹی کے لیے ہے تاکہ وہ اوپیک کی رولز کے مطابق جب وہ کچھ قدغنیں لگ جاتی ہیں تاکہ ان سے وہ تھوڑا سا مبرہ ہو جائے. اچھا, ٹو سم دس تھنگ اپ جیلانی صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہے, اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے کہ کب یہ ایشو سارٹ آؤٹ ہوگا کب نہیں ہوگا, لیکن آپ کے خیال میں مڈ ٹرم الیکشنز جو امریکہ میں ہونے ہیں اس سے پہلے سارٹ آؤٹ ہو جائے گا, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اٹس گوئنگ ٹو گو آن لائک دس؟ کیونکہ دیکھیں نا, ایک طرف اسرائیل ہے, اسرائیل بھی ایک پاور ہے, امریکہ دا سول سپر پاور دیٹس دیئر, اور وہ ایران سے کس طریقے سے اپنا آپ کو یہ ابزارب کر سکتے ہیں اس چیز کو کہ ایران سے انہیں کوئی یہاں پہ پرابلمس پیش آئی اور اس کو وہ سارٹ آؤٹ ایران کو فکس نہیں کر سکے. سو اس کے ساتھ ٹو لیو ود دیٹ اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ڈیفیکلٹ. سو آپ کے خیال میں اس کو ان دا ڈیز ٹو کم ان ون وے اور دی ادر, اور کسی ٹائم پہ بعد میں جا کے ایران کو فکس ضرور کرنا چاہیں گے امریکہ اور اسرائیل؟ رانا صاحب, میرے پاس کرسٹل بال تو نہیں ہے کرسٹل بال, لیکن میں اتنا میں حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے, مد نظر رکھتے ہوئے, امریکن پالیٹکس کو سمجھتے ہوئے, اور امریکہ میں جو خاص طور پہ آج کل اپوزیشن پائی جاتی ہے اس جنگ کے خلاف یا کسی بھی جنگ کے خلاف, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید جنگ نہ ہو دوبارہ. جو سی ہے وہ جس قسم کی وہ بات چیت ہو رہی ہے, جس قسم کا ریٹرک وہاں سے امریکہ کی جانب سے آ رہا ہے, کیونکہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. اس کے نقصانات اس لیے زیادہ ہیں کہ اگر تو وہاں سے بمبارڈمنٹ ہوتی ہے امریکہ کی جانب سے یا اسرائیل کی جانب سے ایران کے اوپر, تو لازمی طور پہ اس کا امپیکٹ آئے گا جی سی سی ممالک کے اندر. لازمی طور پہ اس کی جو ہے مزید اپوزیشن ہوگی امریکہ میں, اپنے وہاں کے عوام کی طرف سے, کانگریس کی طرف سے بھی اپوزیشن آئے. تو وہ جہاں تک تو وار کا تعلق ہے تو آپ سیفلی یو کین پریڈکٹ کہ شاید وار نہ ہو, لیکن جہاں تک باقی مسئلے مسائل کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اتنے کمپلیکیٹڈ ہیں کہ وہ اتنی جلدی وہ حل نہیں ہوں گے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مذاکرات دوبارہ وہ شروع ہو جائیں, جس کے لیے پاکستان بھرپور کوشش کر رہا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا. جلیل عباس جیلانی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار می. اور بریک پہ جانے سے پہلے میں بتاتا چلوں جناب کہ میں ذرا تھوڑا سی اس کی ملیٹریلی بھی سمجھنا چاہتا ہوں اس ساری سچویشن کو جو اس وقت کانفلکٹ جاری ہے. اور میجر جنرل زاہد محمود صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے ایک بریک کے بعد. میجر جنرل زاہد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جی زاہد صاحب, مجھے ذریعہ بتائیے گا کہ دیکھیں اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایران
اسرائیل امریکہ, ٹھیک ہے جی, اوپیک سے باہر نکل آتا ہے یو اے ای, اور اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے ابھی تک اس میں جو ایک سچویشن بنی ہوئی ہے. اب اس سچویشن سے نکلا جا سکے گا نہیں نکلا جا سکے گا, لیکن ایک چیز مائنڈ میں ضرور رکھیے گا کہ سینٹ کام جہاں پہ آپ بڑے ان کے ساتھ انٹریکشن آپ کا ہوتا رہا ہے کسی زمانے میں سینٹ کام والوں کے ساتھ, سینٹ کام نے جب یہ سارا کانفلکٹ شروع ہوا تھا بٹوین ایران اور امریکہ, انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہاں پہ مزید ڈپلائمنٹ کی جائے ریڈ سی کے اندر. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ڈے ون سے جتنے ایڈوائزرز ہیں ٹرمپ کے, وہ اس کو ایڈوائز کرتے رہے کہ جناب اس کانفلکٹ میں مت پڑے. سو یہ ساری سچویشن اگر ذہن میں رکھی جائے, سینٹ کام کی بات تو مانی گئی, اس کانفلکٹ سے باہر نکلنے کے لیے ایک ون ون سچویشن چاہیے. وہ ون ون سچویشن کیا ہو سکتی ہے جبکہ ڈپلائمنٹ مزید ہو رہی ہے ریڈ سی میں؟ دیکھیں رانا صاحب, سب سے امپورٹنٹ چیز تو پہلے یہ ہے کہ کانفلکٹ کا ریزولوشن دونوں چاہتے ہیں. آئی تھنک دونوں اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ ملٹری اپلیکیشن جو ہے وہ ان کو چیک میٹ نہیں دے رہی. اچھا, جس طریقے سے مس کیلکولیشن کیا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے بہت ساری چیزوں میں, اسی طرح وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اب چاہ رہے تھے جب نیگوسیشن بھی اگر وہ ہارمز کو اس وقت بلاک نہ کرتے امریکنز, تو آئی تھنک بہت پازیٹیو چیزیں آگے بڑھ چکی ہوتی. لیکن وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ابھی تک وہ جو پالیسی کیپچولیشن ان کے ذہن میں آ گیا تھا بیفور دی ملٹری اپلیکیشن, انہوں نے کہا جی ملٹری نے تو شاید مجھے وہ نہ دے سکی, تو میں اب ٹیبل کے اوپر اس کی کیپچولیشن کرتا ہوں. اور پھر ساتھ ساتھ کانسٹنٹلی ان کے وہ جو ٹویٹس آپ کو یاد ہو گئے, خاص طور پہ دو جو ٹویٹس تھے, ایک وہ سویلائزیشن ختم کر دوں گا, اور ایک اور ٹویٹ تھا آپ کو یاد ہوگا ذرا تھوڑا سا لینگویج واز ناٹ ایکسیپٹیبل جی, وہ بہت ہی پیتھیٹک لینگویج ٹو بی ویری آنیسٹ. تو آئی ہوپ یو آر گیٹنگ می, میں جس طرف ہنٹ کر رہا ہوں. تو انہوں نے گالیاں بھی تھیں اس پہ. تو آئی تھنک وہ دیٹ شوڈ دی فریم آف مائنڈ کہ یہ مینٹلی ابھی تک اس سچویشن سے خوش نہیں ہے جی. دیکھیں سینٹ کام نے بھی یہی انپٹ دی تھی کہ جی پالیسی کیپچولیشن 100% نہیں کروا سکیں گے, وہ کبھی بھی اس کو بلاک نہیں کریں گے. اور پھر جس طریقے سے کانٹیجنسی تو ہیش ٹیگ تو کل بھی اسٹینڈنگ کمیٹی میں پرسوں بھی کہہ رہے تھے کہ جی کانٹیجنسی تھی, ہمیں پتا تھا. there was no contingency for ہورمز کو انہوں نے بلاک کیا ہے. اور اب جو علی خامنائی صاحب کی آئی ہے, سوری مجتبیٰ خامنائی صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے کل, دیٹ از کلیئر ریفلیکشن کہ اب ایران ان ٹاکنگ پوائنٹس پہ جو آج سے 15 دن پہلے یا 20 دن پہلے اور وار سے پہلے جو نیوکلیئر کے کانٹیکسٹ میں آلموسٹ پالیسی کیپچولیشن نیوکلیئر کی تو کم از کم وہ ریڈی تھے, پر اب ملٹری یوز کرنے کے بعد اب وہ اکنامک سٹرینگلنگ کرنا چاہ رہے ہیں ایران کی کہ جی اکنامک اتنا پریشر بڑھ جائے. یس ایران کے اندر دیر از اے سچویشن, بٹ یہ سچویشن اس وقت امریکہ کے اندر بھی ہے. سچویشن از ناٹ گڈ اور یہ ایسکلیشن کی طرف واپس بھی جا سکتی ہے انٹل انلیس. لیکن آف بیہائنڈ دا سین بہت زیادہ نیگوسیشنز ہو رہی ہیں اس وقت, بات چیت بھی بہت ہو رہی ہے. اور یہ جو پاکستان نے جو پروسیس اسٹیبلش کیا تھا, آپ کو میں انفارمیشن دے دوں کہ دیٹ از ویری افیکٹولی ابھی تک کام کرتا چلا جا رہا ہے. دیکھیں ابھی کیا ہوتا ہے. لیکن یہ جو اسٹیٹمنٹ مجتبیٰ صاحب کی بات آئی ہے, مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ ہم کہیں دوبارہ اسکلیشن کی طرف نہ چلے جائیں. سو یو فور سی ایسکلیشن سارٹ آؤٹ ہوتے ہوئے آپ چیزوں کو نہیں دیکھتے. یہ چائنا کے وزٹ سے پہلے ٹرمپ جب چائنا جائیں گے تو اس سے پہلے یہ آپ ایشو سارٹ آؤٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے. دس از واٹ یو آر سیئنگ. اب تو بٹ آئی ایم سیئنگ از کہ اب جو ایران نے پوزیشن لے لی, اب ہرمز کے اوپر بھی پہلے تو نیوکلیئر اور میزل کی اسٹیٹمنٹ آ گئی جی کہ ہم ان پہ کمپرومائز اتنا اس طرح نہیں کریں گے. اب ہرمز کے اوپر بھی آگے کہ جی ہم نیا سیکیورٹی اس کا آرکیٹیکچر ہوگا جو ریجن کو بھی فائدہ دے گا. اس کا مطلب ہے, اور یہ ہرمز کا معاملہ اٹ از ناٹ بٹوین ایران اینڈ یو ایس اونلی جی, یہ تو پھر ریجنل کنٹریز بھی اس میں انوالو ہو جائیں گی. میرے خیال میں جو پاکستان ان کو آف ریمپ دیا ہے کہ اس کو بلاکٹ کو کھولے, اور نیوکلیئر کا سرٹن ایکسٹینٹ جہاں پہ بھی اف اٹ از لٹل بیٹر دین JCPOA 15, تو آئی تھنک امریکہ کو لے کے اس وار سے اب نکل جانا چاہیے. وہ پولیٹیکلی ڈپلومیٹیکلی بری طرح پھنس چکے ہیں اس کے اندر, پھر ان کا نکلنا آسان نہیں ہوگا. اپلیکیشن ایک اور اسکلیشن کر لیں گے تو کتنی اس کا رسپانس جائے گا ہاریزنٹل مڈل ایسٹ کے اندر. ایران نے مڈل ایسٹ کی کسی کنٹری کو پھر یہاں پہ تباہی پھیر دینی ہے جی, تو وہ دیٹ از ناٹ ویری انکریجنگ سائن. آئندہ آنے والے دنوں میں چلیں جب بھی یہ ایشو سارٹ آؤٹ ہوتا ہے, کل ہوتا ہے پرسوں ہوتا ہے, لیکن دا پوائنٹ از کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس پورے ریجن میں ڈائنامکس جو ہے, سچویشن جو ہے چینج ہو جائے گی فار گڈ. اور یہ سچویشن نہیں رہے گی جو کانفلکٹ سے پہلے تھی, جو ایران امریکہ کانفلکٹ سے پہلے جو سچویشن تھی اس ریجن میں, وہ تو ڈیفینیٹلی چینج ہو جائے گی. اب وہ جب چینج ہو جائے گی تو اس ریجن میں پاکستان ایک وائٹل رول پلے کر سکتا ہے, ایک سیکیورٹی امبریلا کا رول بھی پلے کر سکتا ہے. اب یہ سیکیورٹی امبریلا کا رول جو پاکستان پلے کرے گا
وہ آن از اون کرے گا یا اس کے ساتھ اور بھی ممالک شامل ہو سکتے ہیں جن صاحب؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ وار شروع کر کے ایک نئے ایران کو بھی جنم دے دیا، یہ یاد رکھیے گا جی. اور نیا ایران نے اب ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ وہاں پہ، کیونکہ ایکسکلوزیوٹی اگر ایران کو آپ نے سیکیورٹی آرکیٹیکچر سے باہر رکھنا ہے یا اس کی اکنامک آرکیٹیکچر سے باہر رکھنا ہے ریجن کی، تو پھر تو وی ہیو اے سچویشن، پھر کوئی اتنی امپروومنٹ آنے والی نہیں ہے. عرب ورلڈ از بروزڈ اور ٹینشن، آئی مین دے ہیو ناٹ لائکڈ ایرانین اپلیکیشن، لیکن وہ پاکستان کی وجہ سے اور پاکستان ریسٹرینٹ کا ان کو کہا، اور پھر فیئرز بھی ہیں. یو اے ای کو کتنی دیر لگانی تھی ایران نے، اس کی مطلب ہے آپ کو یو کین انڈرسٹینڈ وٹ از آن گراؤنڈ. اور کبھی کبھی ہم کبھی بات کرتے ہیں انڈونیشیا ملیشیا جی بیچ میں، یہ کدھر سنگاپور وغیرہ، اور آپ کو تو وہ کہتے ہیں یار ختم کرنا چاہیں تو ہم ایک جس دن ختم کرنا چاہیں گے کر دیں گے، لیکن ہم ریجنل ایک گروتھ چاہتے ہیں کہ سب اپنے اپنے بس، اور ہمیں بھی کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کیونکہ کانفلکٹ ان کو پسند نہیں ہے. اکنامک گروتھ کے لیے اگر کانفلکٹ پسند نہیں ہے تو پھر آپ نے چیزیں آپس میں ٹھیک کرنی ہے. آئی تھنک سعودی عربیہ ہیز اے بیٹر ریئلائزیشن. اب ڈپینڈ کرے گا کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ ترکیہ، قطر، ایجپٹ اسپیشلی اس کی کتنی ایکسیپٹنس دیتا ہے ان دا نیو آرکیٹیکچر. اور پھر جب یہ آتے ہیں تو پھر آٹومیٹکلی 2-3 کنٹریز اور آ جائیں گی. یو اے ای کا ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. یو اے ای کا میرے خیال میں جو ابراہیم ایکارڈ میں جانا تھا اور جو چیزیں تھیں وہ اس طرح انفولڈ ہوئی نہیں ہیں. تو آئی تھنک وہ پھر ایک پوزیشن لے رہے ہیں، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی اوپیک سے باہر گئے ہیں اس کے پیچھے بھی کسی کی سپورٹ تو ان کو ہوگی، دے ہیو پلان، دے ہیو لٹل ڈفرنٹ پلانس. ایران نے ایک تھوڑا سا اشارہ ضرور دیا ہے کہ ریجنل کنٹریز مل کے ہم ہرمز کا پورا فائدہ اٹھائیں گے. مطلب وہ ایک روم چھوڑ رہا ہے ان کے لیے تاکہ وہ کوئی اور اس وار کو پرولونگ نہ کروانے کی ریکویسٹ کریں، یا امریکہ پہ یہ نہ پریشر کریں کہ جی اس کو جاب کو فنش کریں، کیونکہ اب امریکہ کانٹ فنش دس جاب. ان کو اندازہ ہو جانا چاہیے عرب ورلڈ کو کہ ایرانین کانٹیکسٹ میں یو کانٹ فنش جاب تھرو ملٹری. تو آئی تھنک پاکستان ہیز اگین امپورٹنٹ رول. لیکن جب ہم پوری امبریلا کی بات کرتے ہیں تو کئی لوگ میں دیکھتا ہوں کہ وہ نیوکلیئر کانٹیکسٹ کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک دیٹ از آؤٹ. نیوکلیئر جو پیورلی پاکستان کی چیز ہے اپنے لیے، پاکستان کو بھی بڑا کرافٹلی اور کیئرفلی آگے بڑھنا ہوگا اس آرکیٹیکچر کے ساتھ چلتے ہوئے بھی، کہ کیونکہ اسلامک کنٹریز کے اندر بھی تھوڑی سی کنٹسٹیشن چل رہی ہے کریٹیکل. بٹ پھر وہی بات ہے کہ اسٹریٹجک پارٹنر سعودی عربیہ نے بہت رسپیکٹ دی ہے پاکستان کو، ریسٹرینٹ ابھی پاکستان کے کہنے پہ شو کی ہے. بٹ آگے چل کے اور ملک جڑیں گے جی، اس کے ساتھ جڑیں گے. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا جن صاحب. ایک کمرشل بریک لیتے ہیں جی، اور بریک کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گے جناب وائس ایڈمرل محمد سلیم صاحب. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ایک طرف یہ کہا جاتا ہے جناب کہ امریکہ نے اسٹریٹ آف ہرمز میں بلاکیڈ لگائے ہوئے، دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے جناب ایران کی طرف سے کہ جناب میں اپنی مرضی سے یہاں سے شپس یا ویسلز جانے دوں گا، اور جو میری مرضی ہوگی وہ یہاں سے گزرے گا، جو میری مرضی ہوگی وہ یہاں سے شپ یا ویسل نہیں گزرے گا. ناؤ بلاکیڈ کیا ہے، کہاں پہ بلاکیڈ لگا ہوا ہے؟ جو امریکہ نے لگایا ہوا ہے 1. اور جناب اسٹریٹ آف ہرمز میں دوسری جگہ پہ جب ایران اپنا ایک موقف بیان کرتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے وہاں سے شپس یا ویسل جانے دوں گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو ذرا سمجھ لے تو زیادہ بہتر ہوگا. اور سیکنڈلی، جب فیس سیونگ چاہیے سب کو، ایران کو بھی فیس سیونگ چاہیے اور امریکہ کو بھی فیس سیونگ چاہیے اس جنگ میں سے نکلنے کے لیے، اور بیک ہوم چاہے ایران ہو چاہے امریکہ ہو، ان کو جناب ایک اپنے آپ کو بتانا پڑے گا یا سمجھانا پڑے گا یا پولیٹیکلی وہاں پہ پروف کرنا پڑے گا کہ جناب ایک ون ون سچویشن میں ہم اس پہ بیک آؤٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ ایران ہو. سو ون ون سچویشن کیسے کسی کو مل سکتی ہے، فیس سیونگ دونوں کو کیسے مل سکتی ہے، از اٹ پاسبل یا نہیں؟ ڈپلائمنٹ جیسے میں نے کہا مزید ہو رہی ہے ریڈ سی کے اندر. سو آئندہ آنے والے دنوں میں یہ ساری چیزیں کیسے شیپ اپ ہوگی، اسٹریٹ کیسے شیپ اپ ہوگی، یا اس کے علاوہ اسٹریٹ آف ہرمز کے علاوہ بھی کوئی آپشن موجود ہیں جو ٹیپ کی جائیں گی ان دا ڈیز ٹو کم، اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ موجود ہوں گے جناب وائس ایڈمرل محمد سلیم صاحب. سلیم صاحب، واٹس یور ٹیک آن دس ون؟ جی بہت ہی اہم سوال ہے جو کہ کافی اس کے اوپر بحث ہو چکی ہے میڈیا پہ بھی اور ادروائز سوشل میڈیا پہ بھی اس پہ کافی بحث ہے. دیکھیں یہ دو اس میں آسپیکٹس ہیں جو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جی، جب جنگ بندی ہوئی، پاکستان نے بروکر کی سیز فائر ہو گئی اور اس کے بعد نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ دونوں پارٹیز نے بیٹھنا تھا. اس وقت امریکہ نے اس سیز فائر وائلیشن کی انڈرسٹینڈنگ کے برخلاف جو ایرانی فورس تھی ان کا بلاکیڈ کرنے کا اعلان کر دیا، جو کامن انڈرسٹینڈنگ تھی پاکستان کی یا ایران کی، اس کے خلاف تھا. جب امریکہ نے ایرانی فورس کا، جو کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے ایک طرف سب جو ایران ہے اس کی فورس چلتی ہے، اس کی تمام فورس کا جب امریکہ نے بلاکیڈ کر دیا، تو اس کے رسپانس میں
ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو بلاک کر دیا, چوک کر دیا, اور اس نے یہ کہا کہ اگر امریکہ میری پورٹس کو بند کرے گا تو میں اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دوں گا. تو یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہوا ہے. تو اس میں ایکچولی ہوا یہ کہ جب انیشل فیو ڈیز کے اندر جب یہ جنگ بندی ہو چکی اور نیگوسیشن چل رہی تھی, مذاکرات چل رہے تھے, اس وقت ہوا یہ کہ جب امریکہ نے اس کے 2 جہازوں کو, ایک جہاز کو پکڑ لیا, دوسرے جہاز کو اس نے واپس کر دیا, جو ایک فزیکل ڈیمانسٹریشن تھی کہ امریکہ نے جو کہا ہے اس کے اوپر وہ عمل بھی کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایران کو اکنامکلی اسٹرینگولیٹ کرنا چاہ رہا تھا. اور آپ نے بعد میں دیکھا کہ امریکہ کے مطابق, ان کی اسیسمنٹس کے مطابق, ان کی جو وائٹ ہاؤس کی اسپوکس پرسن ہے, انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم ایران کو $500 ملین کا پر ڈے لاس اس کو کر رہے ہیں بیکاز آف دس بلاکیڈ آف ایرانی پورٹس. اور اس کو رسپونڈ کیا بیسیکلی ایران نے, اور ہرمز کو, اسٹریٹ آف ہرمز کو اس نے بند کر دیا. لیکن اس میں ایک اور بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس نے یہ اسٹریٹ آف ہرمز سب کے لیے بند نہیں کی. اس نے جن کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کے ایلائز ہیں یا نیوٹرلز ہیں یا جس کے ساتھ اس کے پولیٹیکل الائنمنٹ ہے, ان کو وہ جانے دے رہا ہے, باقی کو وہ روک رہا ہے. میں I'm sorry I'm cutting you over here. میں جو سمجھنا چاہ رہا ہوں اور عام آدمی بھی سمجھنا چاہے گا سلیم صاحب, وہ یہ ہے کہ دیکھیں بلاکٹ کہاں پہ لگا ہوا ہے, امریکن نے بلاکٹ کہاں لگایا ہوا ہے. جی سمندر کی جو ڈائنامکس ہیں وہ ذرا ڈفرینٹ ہیں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کا بالکل ٹھیک ہے. جی دیکھیے سمندر میں آپ کے پاس میری ٹائم ڈومین اویئرنیس ہوتی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اسپیس بیسڈ سینسرز ہیں, آپ کے پاس ایئر بیسڈ سینسرز ہیں, اور آپ کے پاس سرفیس کے اوپر کچھ سینسرز ہیں جو سرفیس شپس کے اوپر ہیں, اسی طریقے سے سب سرفیس آپ کا سینسرز ہیں. تو یہ تمام جو سینسرز ہیں اسپیس سے لے کے اور سب سرفیس جو سینسرز ہیں, ان تمام کو ملا کے ایک کمپریہنسو پکچر بنتی ہے جس کو ہم کمپریہنسو میری ٹائم اویئرنیس کی بات کرتے ہیں یا پکچر کی بات کرتے ہیں. تو اس کمپلیٹ انفارمیشن کی وجہ سے امریکہ اس قابل ہے کہ وہ تمام جو شپس کی موومنٹس ہیں جو ایرانی پورٹس کے اندر یا باہر ہو رہی ہیں ان کو مانیٹر کرتا ہے. اچھا, اور اس کی وجہ سے اس نے اپنے جو شپس ہیں اور سبمرینز ہیں یا باقی جو ایسٹس ہیں سی بیسڈ ایسٹس, ان کو انہوں نے ایک سیف ڈسٹینس پہ رکھا ہوا ہے جہاں پہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایرانی حملوں سے محفوظ ہیں. اچھا لیکن جی میں ایک چیز میں سمجھنا چاہوں گا کہ اچھا یہ تو ہوگی سچویشن, یہ پوزیشن ہوگی امریکہ کی نا. جب یہ ایران کہتا ہے کہ جناب اپنی مرضی سے وہاں سے شپس یا ویسل گزرنے دیں گے جو ہماری مرضی ہوگی, جیسے آپ نے بھی کہا, تو وہ سچویشن کیا ہے جب وہاں پہ بلاکیڈ لگا ہوا ہے امریکہ کی طرف سے, تو یہ کہاں سے آنے دیں گے یا جانے دیں گے ایران والی, یہ تھوڑا ایکسپلین کر دیجیے گا. جی اگین اس کے لیے پھر جو سی کی ڈائنامکس ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ امریکہ نے کوئی ایسا کوئی بیریکیڈ نہیں لگایا ہوا ادھر کہ جہاں سے کوئی چیز گزر نہیں سکتی, کہ فزیکل بیریکیڈ نہیں ہے. وہ جب اس کو کوئی شپ, اس کی انفارمیشن گریڈ کے اوپر جو چیز آتی ہے کہ یہ شپ ایرانی پورٹ سے نکلا ہے, اس کو وہ اس نے روکا یا اس نے اس کو ڈائیورٹ کیا, جو کہ نون فیکٹ ہے. لیکن جب ایران کی جو بلاکیڈ ہے آف اسٹریٹ آف ہرمز, وہ یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز تقریباً 21 ناٹیکل مائل کا ایک سوات ہے, واٹر وے ہے, جس میں سے کہ ان میری جہازوں نے گزرنا ہوتا ہے. اس میں 21 ناٹیکل مائلز میں سے بھی آپ سمجھ لیں کہ 2 ناٹیکل مائل کا ایریا ایسا ہے جہاں سے شپس اندر داخل ہوتے ہیں گلف کے اندر, اور 2 ناٹیکل مائل کا ایریا ایسا ہے جس سے کہ گلف سے باہر نکلتے ہیں. تو آنے اور جانے کے لیے ٹریفک سیپریشن اسکیم کا ایک نظام ہے, وہ وہاں پہ نافذ العمل ہے. اور درمیان میں 2 ناٹیکل مائل کا ایک بفر زون ہے یا سیفٹی زون اس کو کہہ لیں. تو یہ 6 ناٹیکل مائل کا پورا علاقہ ہے, ایک واٹر وے ہے جہاں سے کہ شپس اندر بھی جاتے ہیں اور باہر بھی آتے ہیں. تو ان 6 ناٹیکل مائل کو روکنا یا وہاں پہ انفلوئنس کرنا ان کو, یا ان کو ڈسٹرب کرنا, یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے ایران کے لیے اسپیشلی, کیونکہ وہ ایران کے اپنے واٹرز کے اندر ہے اور وہ ان جہازوں کو روک سکتا ہے. اپنی مختلف اس کے پاس جو وسائل ہیں, جن میں کہ IRGC کی بوٹس ہیں یا ان کے پاس جو باقی لینڈ بیسڈ ان کے پاس جو میزائل یا راکٹس ہیں, وہ ان کو ان کی مدد سے روک سکتا ہے. تو جو گلف کے اندر چیزیں چلی گئی ہیں اور انہوں نے باہر نکلنا ہے, جو شپس گلف کے اندر ٹریپ ہیں, وہ اگر باہر آنا چاہتے ہیں تو باہر وہ نہیں آ سکتے, بیکاز اس سائڈ پہ ایران ان کو روک سکتا ہے. اسی طریقے سے جو گلف کے اندر جانا چاہتے ہیں شپس, وہ بھی اندر نہیں جا سکتے انلیس کہ ایران ان کو نہ جانے دے, کیونکہ وہاں پہ بھی وہ بالکل ایران کی جو مین لینڈ ہے اس کے بالکل قریب ہیں, اور وہاں پہ ان کی ڈومیننس ہے. وہاں پہ وہ ان کو انفلوئنس کر سکتے ہیں, روک سکتے ہیں یا ڈائیورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہے جو آبنائے ہرمز کے اندر جو ساری ایکٹیویٹیز ہیں وہ ایران کے کنٹرول میں ہیں اس وقت, اور جو ایرانی پورٹس ہیں
جو کہ آبلۂ حرمت سے ڈفرنٹ جگہوں پہ ہیں, وہ ان کی مین لینڈ کے اوپر ہیں. وہاں پہ جو ان کی پورٹس ہیں, ان سے اگر کوئی شپ باہر نکلتا ہے یا ان پورٹس پہ کوئی جانا چاہتا ہے, ان کو امریکہ روک رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز ذرا ویری کوئکلی اف یو کین ٹیل اس, ایکسپلین اس, ایجوکیٹ اس, اینڈ دیٹ از کہ دیکھیں وہاں پہ ریڈ سی کے اندر ڈپلائمنٹ جو ہے امریکہ مزید کر رہا ہے. وہاں پہ جب مزید ڈپلائمنٹ کر رہا ہے تو ان دا ڈیز ٹو کم کیا وہ ڈپلائمنٹ اس کو پل آؤٹ بھی کرے گا یا ایز اٹ از ہی رہے گی وہاں پہ ڈپلائمنٹ؟ اور اگر اسی طرح ڈپلائمنٹ رہے گی تو پھر آئندہ آنے والے دنوں میں اسٹریٹ آف ہرمز یا ریڈ سی کے اندر کیا سچویشن بن سکتی ہے؟ جی یہ اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ وار پارلیز کے لیے آپ جو دشمن ممالک ہیں وہ اپنی اپنی ڈسپوزیشن کو مینٹین رکھتے ہیں اچھا تاکہ وہ اپنے حریف کے اوپر وہ پریشر مینٹین رکھ سکیں, جس کی وجہ سے ان کو نیگوسیشنز میں سپورٹ ملے گی اور وہ اپنی بارگیننگ پوزیشن ان کی بہتر ہوگی. یہ ہے ٹوٹل کہانی, جس کی وجہ سے جو میں سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے امریکہ ابھی تک اپنی پریزنس کو مینٹین کیے ہوئے ہے. اور آپ نے پہلے کچھ دن پہلے دیکھا کہ ایک ان کا جو بیری بیڑا ہے وہ اور وہاں پہ شامل ہو گیا, اور ابھی کل کی رپورٹ یہ ہے, کل یا پرسوں کی شاید, کہ ایک وہاں سے جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہاں سے وہ اس کو ریلوکیٹ کر رہے ہیں, کسی اور جگہ پہ جا رہا ہے. سو یہ جو ڈسپوزیشن ہے دونوں ممالک نے اپنی اپنی وہ مینٹین کی ہوئی ہے, اگریسو پوسچر مینٹین کیا ہوا ہے تاکہ ان کی نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر بارگیننگ پوزیشن بہتر ہو. تو ایک لیکن اس میں ایک کیویٹ یہ بھی ہے کہ ایران میں ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ اپنے آپ کو صرف ری گروپ, ری آرم, ریپلینش کرنے کے لیے یہ انہوں نے وقفہ لیا ہے. ان کے پاس ان کے ویپن اور ایمو کی کافی کمی ہو گئی تھی, اسپیشلی اسرائیل کے پاس, جس کی وجہ سے ان کو کچھ کوریا سے بھی, ساؤتھ کوریا سے بھی کچھ موبلائز کرنے پڑے اپنے ریسورسز. تو یہ جو گیپ ہے, یہ جو پاز ہے, اس کو وہ پاز کا نام دے رہے ہیں, سیز فائر کا نام نہیں دے رہے. میں ایک جو ایران کے اندر ایک گروپ ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس کو اس پاز کو وہ یوز کر رہا ہے اپنی پوزیشن کو بہتر کرنے کے لیے. اور جو جیسے ان کا پاسٹ میں ایکسپیرینس رہا ہے کہ نیگوسیشنز کے دوران ان کے اوپر اٹیکس ہوئے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ بھی وہ ہسٹری ول ریپیٹ اٹ سیلف. اور یہ جو گروپنگ ہے, یہ جو ری گروپنگ ہے, یا جو اپنے جو ملٹری کیپیبلٹی کو, نیول کیپیبلٹی کو ریڈ سی میں اور انڈین اوشن میں وہ دوبارہ اسمبل کر رہا ہے, یہ شاید اسی کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہے. لیکن میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ دیکھیے دونوں فریقین نے اپنی جنگ لڑ کے دیکھ لی ہے. ان کے پاس ابھی امریکہ کے پاس کوئی فوجی اہداف رہ ہی نہیں گئے جس کو کہ وہ حاصل کرنا چاہے. ابھی تو یہ ہے کہ ابھی دونوں فریق, اگر میں ان کو چھوڑ بھی دوں کہ ان کے جو ڈومیسٹک پالیٹکس امریکہ میں کیا چل رہی ہے, اور پیٹ ہیگسیت کا جو ابھی آپ نے کانگریس میں اس کی جو اسکروٹنی دیکھی, ان کو اگر ہم چھوڑ بھی دیں, میں صرف ملٹریلی بات کروں تو ان کے پاس کوئی ملٹری آبجیکٹو ابھی ایسے ہیں نہیں جن کی وجہ سے ان کو ملٹری اپلیکیشن کی ضرورت ہو. ابھی میرا خیال ہے جو انہوں نے جتنی سی ملٹری کیپیبلٹی ایران کی ڈیگریڈ کرنی تھی, ڈسٹرائے کرنی تھی, وہ کر لی ہے. اور ابھی ان کو بیسیکلی یہ جو ڈسپوزیشن ہے وہ مینٹین کر رہے ہیں in order to secure maximum concessions from Iran. اور یہ جو ابھی جو آپ نے سوال کیا ہے, میرا اس کے اوپر انالیسس یہی ہے کہ وہ اپنی صرف بارگیننگ پوزیشن کو بہتر بنانے کے لیے اس نے یہ جو اسمبلی ہے وہ کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس جی. بہت بہت شکریہ. جنرل محمد سلیم صاحب میرے ساتھ موجود تھے. جاتے جاتے صرف میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا یہاں پہ, اگر یہ سچویشن حل ہو بھی جائے تب بھی یہ ریجن جو ہے, یہ پورا خطہ جو ہے, اس کی وہ پوزیشن نہیں ہوگی جو کانفلکٹ سے پہلے تھی. یعنی کہ ایران امریکہ کانفلکٹ سے پہلے جو سچویشن تھی اس پورے خطے کی, وہ سچویشن دوبارہ نہیں ہو سکتی. اس میں ری گروپنگ ہوگی, مختلف ممالک جو ہے وہ مل کر کام کریں گے, جو کہ پہلے شاید مل کر نہ کام کرتے ہوں لیکن پھر بھی مل کر کام کریں گے. اور ایسے ملک بھی موجود ہیں جو پہلے بھی مل کر کام کرتے تھے, وہ بھی ساتھ جڑ جائیں گے اور نئی گروپنگ ہوگی. یہاں پہ میں آسان لفظوں میں اس لیے بیان کروں کہ سب کو سمجھ آ جائے, تاکہ ری گروپنگ ہوگی, نئے یہاں پہ الائنسز بنیں گے. اس میں جو پاکستان جو ہے وہ ایک سیکیورٹی امبریلا کا رول ادا کر سکتا ہے. اس کے اندر جناب اور ممالک بھی اس کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوں گے, یہاں پہ ایشوز ڈفرینٹ ہوں گے, ان کو سارٹ آؤٹ کرنے والے ممالک ڈفرینٹ ہوں گے, اور ان کے نئے یہاں پہ گروپس بننے جا رہے ہیں. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.